अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब मीर कासमी मुहतमिम दारुल रहीमिया और रुकन शूरा दारुल देवबंद का नोमान साहब को भेजा गया शफकतनामा आप सब हजरात से गुजारिश है कि आप बगौर समाअत फरमाएं, क्योंकि ये हम सब के लिए एक सबक आमूज खत है। नोमान साहब, इससे पहले मैंने आपके लिए कोई जवाब नहीं लिखा। जो कुछ लिखा अपने मुताल्लिकीन के लिए लिखा कि कोई जवाब मत लिखो, जब ज़रूरत होगी मैं खुद लिखूंगा। आज मैं आपके लिए जवाब लिख रहा हूँ। पहली बात ये कि आकर ने इन दिनों राब्ते मदारिस की कोई मीटिंग नहीं बुलाई, न किसी को बुलाने को कहा। हैदरपुरा में जो मीटिंग थी उसमें मुझे जमीयत उलमाए अहल सुन्नत वल जमाअत के बड़े उलमा ने बुलाया था। वहाँ हजरत मौलाना बशीरुद्दीन कासमी साहब थे, जो दारुल देवबंद से उस साल फारिग हुए जब मेरा पंजुम अरबी में दाखिला हुआ। बल्कि मेरा दाखिला फार्म खुद उन्होंने भरा और इम्तिहान गाह तक रहबरी भी की। इसी तरह वहाँ हैदरपुरा में हजरत मौलाना अहमद सईद साहब अल कासमी और मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अल कासमी थे। वो दोनों अगरचे मुझसे बाद में दारुल देवबंद से फारिग हुए, मगर मुझसे 2-3 साल बड़े हैं। और मौलाना अहमद सईद साहब लोलाब के मशहूर और अजीम आलिम दीन हजरत मौलाना सिकंदर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद अर्जुमंद भी हैं। मजीद वहाँ मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब मिफ्ताही थे, जो उस जमात के नाज़िम आला या नाज़िम अमूमी हैं। उम्र में मुझसे काफ़ी छोटे हैं, मगर जलालाबाद शरीफ में हज़रत अक़दस मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद शरीफ के इमाम होने के नाते इस हकीर ने बारहा जब भी हज़रत मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िरी दी, उनके पीछे नमाजें अदा की। जलालाबाद और हज़रत मसीहुल उम्मत नव्वरल्लाहु मरकदहू की सोहबत और उनकी मस्जिद शरीफ की इमामत की निस्बत की वजह से मैं उनको हमेशा इज़्ज़त व इकराम देता हूँ। यह हमारे अकाबिर देवबंद आलल्लाहु मरातिबहुम का मामूल है कि वो निस्बतों का ख्याल करते हैं। इसी तरह पर वहाँ हमारे मौलाना सैयद मोहम्मद इकबाल साहब इंदराबी थे, जिनकी सादात होने की निस्बत ही उम्र में छोटा होने के बावजूद उनको बड़ा बनाती है। इनके अलावा जनाब मौलाना अदनान साहब नदवी थे, जो नदवी फारिग होने के साथ साथ अकाबिर तबलीग व दावत में से हैं। हमारे बड़े हैं और आपके दोस्त मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान और रामबन और बानिहाल के उलमा और हंदवाड़ा के जनाब मौलाना अब्दुल अजीज साहब कुरैशी थे, जो वक्फ दारुल देवबंद में ज़ेर तालीम रहने के ज़माने से ही नुमाया रहे और इस वक्त भी हंदवाड़ा कुपवाड़ा सारे इलाके में अपनी दीनी खिदमत के लिए मशहूर हैं। वहाँ हैदरपुरा मदरसे के मुहतमिम मौलाना याकूब साहब थे, जिनको अल्लाह ने यह शर्फ बख्शा है कि कश्मीर में परदेशी होने के बावजूद नाजरा हिफ्ज़ और दौर हदीस शरीफ तक तालीम पर मुश्तमिल बड़ा इदारा हैदरपुरा श्रीनगर में चला रहे हैं। वही मेज़बान भी थे, शायद और भी कुछ हजरात थे। दावतनामा जनाब मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी ने जारी किया था। वो अगरचे उम्र में मुझसे छोटे हैं, मगर कुर्बानी वाले हैं और इन बड़ों की जानिब से जमीयत के मुतय्यन करदा नाजिम हैं, इसलिए नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी में उनके ख़त पर हाजिर होना पड़ता है। इन लोगों ने मुझसे बाज़पुरुष की मुझसे सवालात किए कि तुमने क्या बात मुत्तहिदा मजलिस उलमा में की थी। मैंने जवाब दिया, बल्कि ये भी तजवीज़ दी कि किसी बेहतर आदमी को नुमाइंदगी के लिए मुतय्यन करें। 3:15 बजे मैं वहाँ हाजिर हुआ, असर वहाँ से अदा करके निकला। अगले दिन ज़कूरा में निकाह पढ़ने का वादा था और वहाँ पढ़ा कर वापस आया। बिमना में भी कोई मीटिंग राब्ते की न मैंने बुलाई न बुलाने की हिदायत दी। इस पर आपने ऑडियो जारी करके धमकी देकर अहले मदारिस को फरमाया कि सदर राब्ता बांडीपुरा से श्रीनगर हम लोगों में तफरीक या इंतशार डालने आ रहा है। हैदरपुरा बिमना के चक्कर लगा रहा है, अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहा है। इस गलत बयानी या झूठ या बुहतान जो किसी अदना मुसलमान के लिए भी जेब नहीं देता, जाए कि जो अपने आप को बड़ा आलिम मुनाजिर और बातिल का तोड़ करने वाला समझे, लेकिन हम इसका फैसला आखिरत पर छोड़ते हैं। यहाँ कोई बहस नहीं करता, अलबत्ता इस बात को वाज़े तौर पर अहले मदारिस तक पहुँचाता हूँ कि नोमान साहब दारुल देवबंद के राब्ते मदारिस के न रुकन हैं न कोई अहदेदार, न दारुल देवबंद के कायम करदा मदारिस के इस निज़ाम में शामिल हैं। उनका दारुल देवबंद के राब्ते से कोई ताल्लुक़ नहीं, नहीं मादरे इल्मी से ताल्लुक़ है। दूसरी बात जिसको बताना ज़रूरी समझता हूँ ये है कि ये नाकारा खादिम दीन व खादिम दारुल देवबंद व खादिम दारुल रहीम ज़रूर है, लेकिन अपनी ज़ात को खूब जानता है कि किस कदर पानी में हूँ, मेरी ज़ाहिरी बातनी हालत कैसी है, मुझे अपने बेशुमार गुनाहों की वजह से आखिरत में किस कदर शफाअत की एहतियाज है। इसके लिए जो कुछ अल्लाह पाक की गैबी तौफीक से ईमान,
اسلام کے شاعر اور پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین روحی و نفسی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اولیاء کاملین ائمہ دین مجتہدین رحمہم اللہ تعالی کے دفاع کے لیے کرتا ہوں، اس نیت سے کرنے کی صحیح کرتا ہوں کہ وہاں جب لا ينفع معلوم ولا بنون یا یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کا منظر ہوگا، اس وقت میرے پاس اس میں سے کچھ موجود ہو اور میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ مجھے لوگوں سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے کہاں کیا کہا یا کیا کیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری طرفداری میں بحث کرنے والے یہ لکھیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، اس طرح میرے پاس آخرت کے لیے کیا بچے گا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ مجلس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، میں ان کا اعلان کیسے کروں؟ میرے بڑوں نے مجھ سے جواب طلبی کی، تب میں نے اپنی بات بتائی کہ میں نے کیا بات کہی۔ تم نے اپنے دوست یا شاگرد تنزیل کے ہاتھ جب مجھے میرے خلاف جاری کی گئی یہ وائرل آڈیو بھیجی تو میں اس کو بھی جواب بتاتا، مگر اس کو میں نے یہ دکھایا کہ نعمان صاحب اس کو باہر پھیلا چکے ہیں، معلومات کرنی ہوتی تو وہ ایسا نہ کرتے، آپ یہ آڈیو لوگوں میں پھیلا چکے ہیں، اس لیے میں نے جواب کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دفاع اسلام ہو یا عظمت رسالت صحابہ، اس کا نفع مجھے آخرت میں درکار ہے، اس دنیا میں واہ واہ یا کسی کی شکر گزاری کے لیے نہیں، اس کی مجھے قطعاً حاجت نہیں۔ آخر پر آپ یہ بھی سمجھیں، مجھے کسی نے متحدہ مجلس علماء میں دیوبندیوں کا نمائندہ بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ متحدہ مجلس علماء ایک تنظیم ہے، اس کے ذمہ داران میں امیر اعلیٰ میر وائز مولانا محمد عمر فاروق صاحب ہیں، ان کے اسلاف میں میر وائز حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید اور حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسل تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریز کے اس دور میں دارالعلوم دیوبند سے واپس آ کر یہاں سن 1924 میں جمعیت علماء کشمیر قائم کی۔ موجودہ مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام کے دادا مولانا مفتی قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس جمعیت کے جنرل سیکریٹری تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رسالہ انور جاری کیا۔ ان کی ہجرت کے بعد میر وائز مولانا محمد فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جگہ سنبھالی۔ حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند اور مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاندان ہمیشہ میزبان رہا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ موجودہ میر وائز مولوی محمد عمر فاروق پر خصوصی شفقت فرماتے رہے اور اخیر عمر تک تربیت بھی کرتے رہے۔ اس مجلس کے رکن مولانا سید محمد قاسم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم جانشین مولانا شوکت حسین صاحب کینگ ہیں۔ ایک رکن مشہور عالم و مفتی مولانا محمد یعقوب بابا المدنی جمعیت اہل حدیث اور علماء اہل سنہ بشمول علماء بریلویہ کے سرپرست اور سربراہ مشہور و معروف عالم دین مولانا غلام رسول حامی صاحب کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات ہیں۔ یہ سب حضرات ہیں اور اس دن کی میٹنگ میں یہ سب موجود تھے۔ اپنی ثوابدید کے مطابق متحدہ مجلس علماء کے ذمہ داران مجھے بلاتے ہیں، کبھی مولانا بشیر الدین صاحب سوپور کو، کبھی مولانا احمد سعید صاحب القاسمی کو، کبھی مفتی عبدالرشید صاحب بلالیہ کو، کبھی مفتی اعجاز الحسن بانڈے صاحب کو، کبھی سبوں کو۔ ان حضرات میں سے جو جب مناسب سمجھتا ہے جاتا ہے، شرکت کرتا ہے۔ جیسے معلوم ہوا کہ اس سال جیسے شروع محرم میں جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں محرم کے دوران کسی انتشار سے بچنے کی بات طے ہوئی ہے، اس میں ہم میں سے مفتی اعجاز صاحب کو بلایا تھا، بقیہ کو نہیں۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند کے رابطے مدارس کی جموں و کشمیر کی شاخ کا صدر آخر کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقر مجلس شورا نے متعین کیا ہے، اس وقت جبکہ ناکارہ ابھی وہاں شورا میں نہیں تھا، اور تعجب کی بات یہ کہ کئی ماہ تک مجھے پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ میں سفر وغیرہ میں مشغول تھا۔ یہ حقیقت سب پڑھنے والے جانتے ہیں۔ جب بعض لوگوں نے ایک بار ان الحکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عالی شان کے ساتھ اس جنگ کے ماحول میں تاریخی جواب دیا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ جب تم نے دفاع صحابی کا نام لے کر بیانات جاری کیے، میں یہی ایک جملہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کر اپنا جواب پورا کر سکتا تھا، لیکن صورتحال مجھے معلوم تھی کہ تمہارا ارادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دفاع نہیں تھا، بلکہ اس مبارک نام کو لے کر تم غیر محسوس طور پر ایک خطرناک مقصد کے لیے استعمال ہو رہے ہو، جس میں صرف اور صرف تم اپنے اندر چھپی ہوئی حسد اور غصہ کی آگ بجھانا چاہتے ہو۔ اس لیے میں نے 3 دن مکمل تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی باتیں اور تحریریں بہت اطمینان و سکون کے ساتھ دیکھی، جن میں سے بعض لکھنے والے مخلص ہوں گے اور صحابہ کے عاشق، لیکن ان کے علاوہ بہت سے مختلف لائنوں کے ہوں گے جو بظاہر ہمدرد بن کر آگ اور انتشار بھڑکانے والے ہوں گے۔ وہ نہ دیوبندی ہوں گے، نہ ہی بعض حنفی ہوں گے، نہ ہی بعض کسی بھی دینی فرقہ سے وابستہ ہوں گے، بلکہ ملحد اور جاسوس ہوں گے۔ ان سب کو اللہ ہی جانتا اور پہچانتا ہے۔
اس حقیر نے 2 سال قبل تم کو حالت اعتکاف میں بھی تقریباً 1 گھنٹہ فون پر نہایت ہمدردی سے سمجھایا تھا کہ کسی ادارے میں یکسوئی کے ساتھ چند سال گزار کر اپنی تعلیم مکمل کر لو اور کسی بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرو، شاید اللہ تم سے کوئی کام لے۔ میرا خدشہ ہے اگر تم نے کسی کے سامنے زان و ادب طے کر کے دینی تعلیم حاصل کر کے اپنے آپ کو کسی شیخ کامل کے سپرد نہ کیا تو دیوبندیت یا حنفیت تو دور کی بات ہے، خدا نہ کرے کسی فرقہ نعمانیہ کے تم بانی نہ بن جاؤ اور خدا نہ خواستہ خوارج کی طرح کسی مصیبت اخرویہ کے شکار نہ ہو جاؤ۔ میرے عزیز، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا کے لوگوں کی واہ واہ کہیں تم کو آخرت کے خسارے کی طرف نہ لے جائے۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، موت پر ایمان نصیب ہونے تک خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ایسے نازک وقت میں اکابر سے تعلق کام آ جاتا ہے، رائے گاہ نہیں جاتا۔ اسلاف کے واقعات پڑھو۔ میں نے دل کی گہرائیوں کی شفقت اور ہمدردی سے اپنے خاتمہ بالخیر کی تمنا اور دعا کی تم سے درخواست کے ساتھ تم کو یہ آخری سطریں لکھی ہیں، ان کو بحث و مباحثہ نہ سمجھنا، ایک ہمدرد کی گزارش سمجھنا۔ میں نے یہ بحث و مباحثہ کے لیے ہرگز نہیں لکھا ہے، اس لیے میری دوسری تحریر کا انتظار نہ کرنا۔ اس تحریر میں کوئی جملے تیز یا تلخ ہوئے ہوں معاف کرنا، یہ جملے تمہاری اصلاح کے لیے ہیں، خدا کرے باتیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں۔ تجربہ سے اندازہ ہے کہ سمجھ تمہارے اندر کافی کم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسیہ و ناکارہ محمد رحمۃ اللہ، دارالعلوم رحیمیہ، بانڈی پورہ، کشمیر۔